بات ہے یا نہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ میں بڑی مختصر باتیں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں۔ جو آسمانی کتابیں ہیں وہ 4 ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت عیسیٰ پر انجیل، حضرت داؤد پر زبور، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم۔ اس کے علاوہ 100 صحیفے ہیں، 50 حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل کیے گئے صحیفے، یعنی تورات بھی اور صحیفے 10 الگ نازل کیے گئے۔ تو 4 کتابیں اور 100 صحیفے ہیں۔ چند دن پہلے ایک بات چل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات اللہ نے نہیں دی، اس کو ثابت کرو۔ آپ نے شاید وہ کلپس دیکھے ہوں گے، میں نام نہیں لیتا، مناسب نہیں ہے نام لینا۔ ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہوا تھا اور یہاں کے ایک عالم اس سے بات کرنے کے لیے شرمندگی کے ساتھ واپس آ گئے۔ آخر کار پھر ہمیں 4 کلپ بنا کر ریکارڈ کرانے پڑے۔ ایک پھر ہمیں تفصیل سے دلائل دینے پڑے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس امت کی طرف ہے، بنی اسرائیل کی طرف نہیں ہے۔ نمبر 3، صراط الذین انعمت میں انعام یافتہ سے مراد بنی اسرائیل نہیں ہے بلکہ اور لوگ ہیں۔ پھر ان کے شبہات کا جواب، یہ مجھے ایک بہت بڑے عالم تھے مکہ مکرمہ، انہوں نے فرمایا کہ مولانا اس کا جواب دو۔ خیر ہم نے دیے، نیٹ کے اوپر موجود ہیں، یوٹیوب پر ہیں، فیس بک پر ہیں، ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، ہم نے دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ابھی تک ہمارے کلپس کا جواب نہیں آیا، اور اگر جواب آیا تو جواب الجواب بھی آئے گا انشاءاللہ العزیز، اور دلائل کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ وَرُسُلِهِ، انبیاء اور رسولوں کے بارے میں چند ایک باتیں سمجھیں۔ رسول کی تعریف کیا ہے؟ شرح عقائد نصفیہ میں ہے، انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ جو اس کی میں تعریف کرتا ہوں اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ ہم نے بہت ساری تعریفات کی ہیں، بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ نبی یا رسول کی تعریف میں 4 چیزیں بنیادی ہیں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم عن الخطا ہو، نمبر 4 مفروض الاتباع ہو۔ توجہ رکھیں، 4 چیزیں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم عن الخطا ہو، نمبر 4 مفروض الاتباع۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کہتے ہیں جس میں 2 چیزیں ہوں۔ نمبر 1 ذو العقل ہو، نمبر 2 محسوس ہو۔ آپ نے انسان کا معنی پڑھا حیوان ناطق، نہ، وہ منطق کی بات ہے۔ ہم جب نبی کی تعریف کریں گے نا تو علم الکلام کی بات کریں گے۔ انسان نمبر 1 ذو العقل ہو، نمبر 2 محسوس ہو۔ ملائکہ اور جنات یہ نبی اور رسول نہیں۔ کیوں؟ ذو العقل ہیں، محسوس نہیں۔ حیوانات یہ نبی اور رسول نہیں، کیوں؟ یہ محسوس ہیں، ذو العقل نہیں۔ دیکھو بشریت نبوت کا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے، کتنی آسانی سے بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ تو انسان کی تعریف میں 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 ذو العقل ہو، نمبر 2 محسوس ہو۔ یہ تعریف موضح القرآن میں ہے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر۔ سب سے پہلا اردو زبان کا ترجمہ، سب سے پہلا اردو زبان کا ترجمہ یہ ہے
میں نے الحمدللہ جب قرآن کریم کی تفسیر پڑھی ہے تو میں نے موضع القرآن کا پورا ترجمہ پڑھا ہے، حضرت شاہ رفیع الدین صاحب، پھر شاہ صاحب کا حاشیہ پڑھا ہے، پھر میں نے تفسیر عثمانی پڑھی ہے، پھر میں نے تفسیر بیان القرآن پڑھی ہے، پھر میں نے تفسیر معرف القرآن مولانا کاندلوی صاحب اور مفتی شفیع صاحب کی پڑھی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے عربی تفسیروں کا مطالعہ کیا ہے۔ میں نے یوں قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھا ہے۔ یہ تو میں اپنا مطالعہ بتا رہا ہوں، اور مطالعہ کرنے سے پہلے امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث استاد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ سے درجہ خامسہ کرنے کے بعد میں نے مکمل تفسیر پڑھی ہے، اور اس سے پہلے جب میں حفظ کرتا تھا تو 1.5 سال تک صبح فجر کی نماز کے بعد امام اہل سنت کے درس قرآن میں نے شرکت کی ہے، جب میرے چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں تھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یوں قرآن سیکھا ہے، بچپن کے 1.5 سال درس لیا ہے، درجہ خامسہ کے بعد پوری تفسیر پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد تفسیریں یوں پڑھی ہیں، پہلے موضع القرآن، پھر تفسیر عثمانی، پھر بیان القرآن، پھر معرف القرآن۔ جس ترتیب سے ہمارے کابر کی تفسیریں آئی ہیں نا، ہم نے یوں پڑھی ہیں۔ آپ نے تفسیر پڑھنی ہے تو یوں پڑھو، آپ دائیں بائیں نہیں جاؤ گے، کوئی بندہ آپ کو گمراہ نہیں کرے گا، کوئی بندہ اچک نہیں سکے گا۔ تو ہم نے زانو تلمس طے کیا امام اہل سنت کے سامنے جب چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں تھا اس وقت، پھر خامسہ کے بعد جو شعور تھا اس وقت، خامسہ کے بعد میں کیوں گیا ہوں، درجہ ثانیہ میں 1 پارہ عامہ تفسیر پڑھی، درجہ ثالثہ میں 10 پارے، درجہ رابعہ میں 10 پارے، درجہ خامسہ میں 10 پارے، اساتذہ تفسیر پڑھ لی۔ اب امام اہل سنت کے پاس گئے پوری تفسیر، اس کے بعد درجہ سادسہ میں جلالین پڑھی، پھر فراغت پر بالترتیب یوں تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے۔ اب بتاؤ قرآن کیسے سمجھ میں نہیں آئے گا؟ اب یہ قرآن سمجھنے کی میری پوری زندگی تو علماء کے سامنے نہیں ہے نا۔ اب اگر میں کراچی آ کر دورہ تفسیر شروع کرا دوں، اس کو کیا پتہ تفسیر کیا ہوتی ہے، اس نے کہاں سے پڑھا ہے، یہ تو خطیب آدمی ہیں۔ بھئی یہ بات آپ طلبہ کو جو کہہ رہے ہیں، یہ بات مجھے آ کر کہہ دو نا، تاکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے تفسیر کیسے پڑھی اور سمجھی ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اس طرح کسی اور نے بھی تفسیر پڑھی ہو اسی طرح جو ترتیب پر میں پڑھ رہا ہوں، تو مجھے آپ نام لکھ کر میسج کرنا کہ استاد جی ایسے اور بھی علماء ہیں، تو اکیلا نہیں ہے کہ جس نے پہلے حفظ والے سال امام اہل سنت سے پڑھا ہو، پھر اس نے بالترتیب جس ترتیب سے اکابر نے لکھی ہیں یوں پڑھا ہو، اس کے بعد پھر اس نے یہ جلالین پڑھی ہو، اساتذہ سے پڑھی ہو، پھر جلالین پڑھی ہو، پھر بالترتیب تفاسیر کا مطالعہ کیا ہو، اور اس کے بعد دروس القرآن الحمد سے لے کر والناس تک مکمل دیا۔ انشاءاللہ العزیز 10 دن 12 دن لگیں گے، میری دروس القرآن کی مکمل پروف ریڈنگ ہو جائے گی۔ اللہ نے چاہا تو شعبان سے پہلے انشاءاللہ العزیز ہماری دروس القرآن الحمد سے لے کر والناس تک چھپ کر مارکیٹ کے اندر آ جائے گی۔ آپ چاہیں تو آڈیو سنیں اور آپ چاہیں تو پڑھیں اس کو۔ میں نے جو تفسیر کی ہے وہ ایک ایک آیت کی نہیں کی، پورے قرآن کریم میں جہاں عقائد پر بات ہوئی ہے، جہاں احکام پر بات ہوئی ہے نا، وہ تفسیر کی ہے، اور یہ دروس ہے عوام میں۔ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے عوام میں اور طلبہ میں کام کتنا کیا ہے۔ آپ دروس القرآن پڑھیں گے آپ کا دل خوش ہوگا۔ قرآن ہمارے عقیدے پر کیسے بولتا ہے، باطل کا رد کیسے کرتا ہے، آپ دیکھیں ذرا۔ میں صرف گزارش کر رہا ہوں، اب بیٹا بات سمجھو، یہ جو میں پوری ترتیب آپ سے بتا رہا ہوں، آپ پوری ترتیب سمجھا رہا ہوں۔ بھئی آپ درجہ ثانیہ میں اما پارہ پڑھیں، ثالثہ میں 10 پارے پڑھیں، رابعہ میں 10 پڑھیں، خامسہ میں 10 پڑھیں، مجھ سے یا اپنے اساتذہ سے؟ اپنے اساتذہ سے۔ پھر اس کے بعد سادسہ والے سال جلالین مکمل پڑھیں اپنے اساتذہ سے۔ جب آپ دورہ کر لیں اور قرآن کریم پر کام کرنا چاہیں، پہلے موضع القرآن کا مطالعہ کریں، پھر تفسیر عثمانی کا کریں، پھر بیان القرآن کا کریں، پھر 2 معرف القرآن کا کریں، اس کے بعد قرآن پڑھانا شروع کریں۔ ایمان کے ساتھ بتاؤ جو ترتیب میں بتا رہا ہوں، اس ترتیب سے آپ اکابرین سے جڑیں گے یا کٹیں گے؟ تو میں تو اکابرین سے جوڑ رہا ہوں، جوڑنے کی ترتیب بتا رہا ہوں، درمیان میں خود تو نہیں آ رہا، میں تو پوری محنت اس پہ کر رہا ہوں
ہماری آئندہ نسلیں ہمارے اکابر سے کٹنے نہ پائیں، ہماری آئندہ نسلیں ہماری اکابر سے جڑ جائیں۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ دائیں بائیں مت جاؤ، کبھی اس کو سنو کبھی اس کو سنو، یا تو ہمارے اکابرین کا کام موجود نہ ہو ہم دائیں بائیں جائیں، جب سب کچھ موجود ہے ہمیں دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس لیے ایک مرتبہ گزارش کی تھی، آج پھر کہتا ہوں، میں ملیشیا براستہ کراچی جا رہا تھا، یہاں ڈیفینس میں ایک دوست نے میری اپنے گھر میں دعوت کی اور کہا جی آپ کوالالمپور جا رہے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملیں گے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ مجھے کہا کیوں؟ میں نے کہا ملنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ کہا جی وجہ؟ میں نے کہا میں ان کے علم سے متاثر نہیں ہوں۔ کیوں جی؟ میں نے کہا جتنا اس کے پاس علم موجود ہے اس سے 1000 گنا زیادہ علم ہمارے اکابر کے پاس موجود ہے۔ میں کراچی ہوں، آپ مجھ سے پوچھو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملیں گے یہ مجھے بات سمجھ آتی ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب سے ملیں گے یہ مجھے بات سمجھ آتی ہے، آپ حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب سے ملیں گے یہ مجھے بات سمجھ آتی ہے، مفتی محمد نعیم صاحب سے ملیں گے یہ بات سمجھ آتی ہے مجھے۔ میں ان سب کو اپنا بڑا سمجھتا ہوں، آپ آپس میں لڑاؤ یا نہ لڑاؤ میں بڑا سمجھتا ہوں۔ حضرت مولانا اسفندیار صاحب سے ملیں گے یہ مجھے بات سمجھ آتی ہے، حضرت مولانا حکیم محمد مدر صاحب سے ملیں گے یہ سمجھ آتی ہے مجھے، اور میں ان سے ملتا ہوں، کسی سے مصروفیت کی وجہ سے نہ مل سکوں تو آئندہ سفر میں ملتا ہوں۔ میں کراچی کے ہر سفر میں کسی ایک بزرگ سے ملتا ہوں، میں اپنے اکابر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ہم الگ نہیں ہونا چاہتے۔ باقی جو پروپوگنڈے ہیں نا جو فلاں خلاف ہے فلاں خلاف ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ کبھی آپ مجھے پرچی لکھنا میں پھر جواب دوں گا، ویسے دوں گا تو کسی نے کہنا جی کعبے یہ چین سازی کر رہے، پرچی آئے گی نا پھر میں جواب دوں گا۔ میں اس لیے ان باتوں کو نہیں چھیڑتا کہ انتشار نہ ہو، باقی الحمدللہ ہم اپنے اکابرین کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ رہنا ہماری ضرورت ہے، کوئی ان پر احسان نہیں ہے۔ تو آپ حضرات کو قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے کا طریقہ سمجھ آ گیا؟ درجہ ثانیہ میں امہ پارہ، درجہ ثالثہ میں 10 پارے، درجہ رابعہ میں 10، درجہ خامسہ میں 10، درجہ سادسہ میں جلالین، اور اس کے بعد اگر تفسیر پڑھنا چاہیں موضوع القرآن، تفسیر عثمانی، بیان القرآن، مولانا کاندھلوی مفتی شفیع صاحب کے دونوں معرف القرآن، بس۔ اور بہتر ہے کہ یہ تفاسیر کسی استاذ کی نگرانی میں پڑھ لیں۔ اگر کوئی آپ کی نگرانی کے لیے تیار نہ ہو تو میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ نہ کہنا کہ ہمارے سر پہ ہاتھ کوئی نہیں رکھتا، ہم چاہتے ہیں ہمیں پوچھتا کوئی نہیں۔ ہماری ایک بیماری ہے کہ جو ہاتھ رکھتا ہے اس کو بڑا نہیں سمجھتے، جس کو بڑا سمجھتے ہیں وہ ہاتھ رکھتا نہیں۔ اس کا کیا علاج کریں بتاؤ؟ ہمارے پاس ایک بندہ، کراچی نہیں پوری دنیا سے ایک بندہ پیش کریں جو یہ کہے جی میں سرگودا مرکز گیا تھا، میں نے مولانا الیاس گمن سے کہا تھا میں فلاں عنوان پہ کام کرنا چاہتا ہوں اور انہوں نے کہا تھا یہاں سے چلا جا۔ ایک بندہ پیش کریں، ایک بندہ۔ اس سے زیادہ میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ آپ نہ پڑھیں، آپ نہ نگرانی لیں، آپ نہ تیاری کریں، قیامت کے دن اللہ کے حضور کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اس دور میں ہم مسلک کا، عقیدے کا، اسلام کے تحفظ کا دلائل کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے، اے اللہ کوئی بندہ ہمیں قبول نہیں کرتا تھا، یہ قیامت کو اب نہیں کہہ سکتے آپ۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ ہم نے مرکز بنا دیا ہے، اساتذہ بٹھا دیے ہیں، کتابیں رکھ دیے ہیں، 24 گھنٹے ہم نے دروازہ کھول دیا ہے، اب آئیں تو آپ کی مرضی، نہ آئیں تو یہ نہ کہنا کہ بندہ کوئی نہیں تھا۔ اس سے زیادہ وضاحت میں کیا کروں آپ کے سامنے؟ نبی اور رسول کے لیے 4 چیزیں۔ نمبر 1 بولو، انسان۔ انسان کا معنی ذو عقل اور محسوس۔ پھر انسان کامل، المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، انسان کامل ہو۔ عورت بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے، عورت انسان ہے لیکن ناقص ہے، اس میں ایک نقص عقل کا ہے، ایک نقص دین کا ہے، وہ ہر ماہ مکمل نمازیں نہیں پڑھ سکتی،
ہر رمضان میں سارے روزے نہیں رکھ سکتی، یہ اس کے دین میں نقص ہے۔ حج کرنا چاہے تو نہیں جا سکتی جب تک شوہر یا محرم نہ ہو، جہاد پہ جانا چاہے تو نہیں جا سکتی، یہ اس کا نقص ہے نا دین کا، اور عقل کا نقص ہے۔ ایک مقدمے میں اگر گواہ بنے تو ایک مرد، اگر عورتیں ہوں تو دو، اس لیے نبی اور رسول کے لیے ضروری ہے کہ مرد ہو، اور مرد بھی کون سا ہو؟ کامل مرد ہو۔ مرزا قادیانی جیسا مرد نہ ہو، ایسا حرام زادہ انسان تھا، ایسا حرام زادہ تھا، اللہ تعجب ہے ان پر جو اس کو نبی مانتے ہیں، اس کو نبی مانتے ہیں، اندازہ کرو آپ، عجیب انسان تھا یہ۔ نمبر 2، مبعوث من اللہ۔ مبعوث من اللہ کا معنی نبوت وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں، عمل کرنے سے نبی نہیں بن سکتا، یہ اللہ کی عطا ہے جو بغیر کسی محنت کے ملتی ہے۔ مبعوث من اللہ، میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، نبوت الیکشن سے نہیں ملتی، نبوت سلیکشن سے ملتی ہے۔ الیکشن میں لوگ چنتے ہیں، سلیکشن میں حکومت چنتی ہے۔ نبی الیکشن سے نہیں بنتا، نبی سلیکشن سے بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک نبی ہو اور اس کو قبول کرنے والا ایک بندہ بھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ایک شخص جھوٹا نبی ہو، جھوٹا، اللہ کی طرف سے نبوت نہ ہو، قبول کرنے والے لاکھوں ہو، جیسے غلام احمد قادیانی ہے۔ تو نبوت سلیکشن سے ہوتی ہے، الیکشن سے نہیں ہوتی۔ نمبر 3، معصوم عن الخطا۔ معصوم عن الخطا، یہ بات یاد رکھنا، کبھی خطا حق کے مقابلے میں ہے، کبھی خطا باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے، کبھی خطا حق کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ خطا و غلطی ہو گئی، کبھی خطا بمقابلہ یہ حق ہوگا، اور کبھی خطا بمقابلہ حق نہیں ہوگا بلکہ خطا بمقابلہ ثواب ہوگا۔ ایک ہوتا ہے حق اور باطل، ایک ہوتا ہے اجتہاد میں خطا اور ثواب، دونوں میں فرق ہے نا۔ معصوم عن الخطا، نبی معصوم عن الخطا ہے، یہاں خطا بمقابلہ باطل ہے، اور معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نبی سے باطل سرزد نہیں ہونے دیتے، وہ باطل چھوٹا ہو یا باطل بڑا ہو، گناہ باطل ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اجتہاد ہو جائے اور اس پر بعد میں تنبیہ آ جائے، یہ الگ بات ہے۔ اجتہاد ہو، اجتہاد میں خطا ہو جائے، ایسا نبیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ما کان نبی ان یکون الاسری حتی یسکن فی الارض، یہ اپنی جگہ پہ دلائل ہے، آپ طلبہ ہیں، اب زیادہ بات کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معصوم عن الخطا، یا خطا بمقابلہ بولو حق، خطا بمقابلہ، یہاں خطا سے مراد ہے باطل، اللہ نبی کو باطل سے محفوظ بچا کے رکھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، معصوم کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتا، معصوم کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا، معصوم کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ معصوم کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نبی کو گناہ سے بچاتا ہے۔ تو معصوم کا معنی یہ نہیں کہ نبی گناہ سے بچتا ہے، معصوم کا معنی ہے کہ اللہ نبی کو گناہ سے بچاتا ہے۔ معصوم اس میں مفعول ہے، اور بچتا ہے یہ اس میں فاعل یا صفت مشبہ ہے، اور معصوم یہ اس میں مفعول ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی گناہ سے بچتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے نبی کو اللہ گناہ سے بچاتا ہے، یہ ہے معنی معصوم کا۔ عصمت پر آگے بات آئی، ہم دلائل بھی دیں گے، اور عصمت انبیاء پر جتنے اشکالات ہیں ان کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑائیں گے بھی۔ اب سمجھ آئی؟ جب باطل ہو نا تو پھر لہجہ باطل والا ہوتا ہے، اور جب اپنے ہو تو پھر لہجہ اپنوں والا ہوتا ہے۔ ہم اپنوں کو رگڑا دینے کے لیے باطل کا لہجہ اختیار کر لیتے ہیں، اس سے ذرا خود کو سنبھالا کرو، اپنوں اور غیروں میں فرق کرنا سیکھو تھوڑا سا۔
نمبر 4 مفروض الاتباع۔ مفروض الاتباع کا معنی یہ ہے کہ جن کی ہر بات کو ماننا فرض ہے، سمجھ آئے تب بھی، نہ سمجھ آئے تب بھی، نظر آئے تب بھی، نہ نظر آئے۔ تو یہ نبی کی تعریف میں 4 چیزیں ہیں: انسان ہو، مبعوث من اللہ ہو، معصوم من الخطا ہو، اور مفروض الاتباع ہو۔ نبی اور رسول میں فرق: النبراس شرح العقائد، فالرسول من جاء بشرع جدید والنبی ما لم یأت بہ۔ جو نئی شریعت کے ساتھ آئے وہ رسول ہے، جو سابقہ رسول کی شریعت کو لے کر آگے چلے یہ نبی ہے۔ فائدہ: انبیاء علیہ السلام کتنے تھے؟ اس میں 2 روایتیں ہیں۔ شرح العقائد صفحہ 39، صحیح ابن حبان جلد 1 صفحہ 288، باب ما جاء فی الطاعات مسند طیالسی صفحہ نمبر 384، مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 263۔ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 100,024 الفاً، 1,24,000۔ اور ایک روایت میں 100,024 الفا، 2,24,000۔ زیادہ معروف یہی ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی تعداد ہے۔ اور رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ مسند احمد میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا فَكَمِ الْمُرْسَلُونَ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی رسول کتنے آئے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا 315 جمن غفیرہ، 315 رسول آئے۔ گویا 1,24,000 یہ تو تھے انبیاء اور 315 یہ ہیں رسول۔ ہم رسول کو بھی مانتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا انبیاء کے ساتھ عالم ارواح میں جو وعدہ لیا گیا تھا، اس میں عام کے لیے انبیاء لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ رسول لائے۔ والیوم الآخر، ہم ایمان لاتے ہیں قیامت، والیوم الآخر قیامت کے دن پر۔